اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارا آج کا موضوع بھی زندگی سے متعلق ہے۔ ہم نے کچھ بات پچھلی نشست میں کی تھی کہ پاکستان کے حالات مشکل ہیں، اس لیے کہ یہاں کئی طرح کے مسائل ہیں جو سوشلی بھی چل رہے ہیں، اکنامکلی بھی چل رہے ہیں، مورلی بھی چل رہے ہیں، اسٹریٹجیکلی جس خطے میں ہم ہیں وہاں پہ کچھ اس طرح کے ایشوز بھی ہیں جو جیو پولیٹیکل بھی ہیں۔ کئی طرح کے معاملات ہیں جن میں ہم گھرے ہوئے ہیں اور جو بہت ایسے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں پریشانی رہتی ہے۔ اور پھر ہمارے دوسرا ایک جو المیہ ہمارے ساتھ کچھ ہوا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم، وہ یہ ہے کہ وہ سب لوگ جن کے ساتھ ہم نے اپنی کچھ امیدیں وابستہ کی تھیں، وہ سب کی سب ہر کسی سے تقریباً وہ ہماری پوری نہیں ہوئیں، بلکہ وہ ان امیدوں کے خلاف ہی کچھ ہو گیا۔ وی ہیو بن ہوپنگ اگینسٹ ہوپ، جس کو کہتے ہیں نا، کہ نہیں یہ کریں گے ٹھیک، اب یہ کریں گے، اب یہ کریں گے، اب یہ نظام ٹھیک کرے گا، وہ نظام ٹھیک کرے گا۔ تو نظام تو دنیا میں چند ایک ہی ہیں بنیادی طور پہ، وہ سب ہم نے کسی نہ کسی طرح ٹرائی کر لیے ہیں کسی شکل میں، اور ان پہ سے ہمارا اعتبار اٹھ گیا ہے، یوں کہہ لیجئے۔ لوگوں پر سے ہمارا اعتبار اٹھ گیا ہے، باتوں پر سے ہمارا اعتبار اٹھ گیا ہے، اور اوورآل یعنی میں ایک دیکھتا ہوں آس پاس کہ ہماری یہ کچھ ایک طرح سے ہمارے طبیعت میں یہ بات شامل ہو گئی ہے کہ جب بھی کوئی شخص کوئی بات کہتا ہے تو ہم سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ اس میں کیچ کہاں پہ ہے، اس میں خرابی کہاں پہ ہے، اس میں کوئی عیب کہاں نکالا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم کچھ اور آگے سوچتے ہیں۔ تو وی اسٹارٹ ود اے نیگیٹو بیسکلی۔ اور یہ جیسے میں نے کہا، یہ چونکہ ایک سرٹن ایکسپیرینس ہمارا ہو چکا ہے، ملٹیپل ایکسپیرینسز ہو چکے ہیں، تو وہ جیسے بہت سے ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں نا جو یہ سائیکالوجسٹ کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے ایک کوئی دو چار چھوٹے چھوٹے جانور رکھے اور انہوں نے ان کو ایک خاص طرح انہوں نے کچھ کھانے پینے کی چیز دکھائی، اور اگر وہ لپکنے اس کو لینے کے لیے لپکتے تو ان کو بجلی کا کرنٹ لگتا ہے، تو کچھ عرصے کے بعد ان کو کنڈیشن ہو گئے ان کے مائنڈز، اور انہوں نے اس کی طرف لپکنا بند کر دیا۔ اور جب وہ چیز ہٹا لی گئی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ سارے کے سارے ریپلیس بھی کر دیے گئے، تو سم ہاؤ نئے آنے والوں کی سائیکی میں بھی شروع سے یہ موجود تھا، چونکہ دیکھ کے وہ یہ سیکھ چکے تھے۔ کچھ اس طرح کا ہمارا بھی معاملہ ہے کہ ہم چونکہ اتنے ہم زخم کھا چکے ہیں پچھلے 60-70 سال میں کہ ہمیں اب یقین کسی پہ بھی نہیں رہا ایکچولی۔ اس سے ہمیں کیا فرق پڑ رہا ہے؟ دیکھیے، جیسے میں نے کہا، ہم نیگیٹو سے شروع کرتے ہیں، ہم ہر چیز کو اس کے تاریک پہلو سے دیکھتے ہیں، اور روشن پہلو ہم نے دیکھنا بند کر دیا ہے، چونکہ روشن پہلو دیکھ کے ہمیں چونکہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، تو اب بچت اسی میں ہے کہ ہم تاریک پہلو دیکھا کریں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیا کریں اس سے۔ لیکن اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس کے دیکھیے 3 نقصان ہیں، جو پیسمسٹک آپ اس کو رویہ کہہ لیجئے، اس کے 3 نقصانات ہیں جو ہو رہے ہیں۔ میں اس کی بجائے جو آپ سے درخواست کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ آپٹیمسٹک ہونا چاہیے، ابھی بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیے، پہلا تو نقصان اس کا یہ ہو رہا ہے، نقصان تو اور بھی ہوں گے لیکن بہرحال جو میں 3 جن پہ میں فوکس کر رہا ہوں، پہلا نقصان تو یہ ہو رہا ہے کہ جب ہم ہر چیز کو پیسمسٹکلی دیکھتے ہیں اور اس کے تاریک پہلو اور منفی پہلو کو دیکھتے ہیں، تو اس سے ہمارے بائیولوجیکل سسٹم میں اس طرح سے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جو ہماری اورینٹیشن اور آؤٹ لک کو اثر کرتے ہیں، اور جن سے ہماری انرجی سیپ ہوتی ہے اور کم ہوتی ہے، ہم ڈرین ہوتے ہیں۔ یعنی جب ہم شروع یہاں سے کرتے ہیں تو بجائے ہمارے انرجائز ہونے کے، ہمارا انرجی کا جو بھی لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے پہلے سے۔ یہ پہلا نقصان ہو رہا ہے اس کا۔ اور جب انرجی کا لیول کم ہوتا ہے تو پھر ہم کچھ بڑا کام کرنے کی یا کچھ بھی کام کرنے کی ہماری ہمت کم ہو جاتی، چونکہ انرجی چاہیے ہر کام کرنے کے لیے۔ پھر ہم سوچتے ہیں کہ چھوڑیں پڑے، فائدہ کچھ نہیں ہے اس کو کرنے کا، ان دی اینڈ وہی ڈھاک کے 3 پات ہوں گے، وہی چال بے ڈھنگی ہوگی، کیا فائدہ ہے اتنی مشقت کا۔ وی گریجولی وی کیپ کائنڈ آف لیونگ تھنگز ایز دے آر ایکچولی۔ پہلا نقصان اس کا یہ ہو رہا ہے کہ ہماری انرجی سیپ ہو رہی ہے۔ آن دی کنٹری، اگر ہم کچھ آپٹیمسٹک ویو رکھیں، یعنی چیزوں کے روشن پہلو کو دیکھنے کی کوشش کرتے رہیں ابھی بھی،
تو ہم ایک تو بایولوجیکلی ہمارے جسم میں ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جن سے ہمارا ایک انر جوائے کریٹ ہوتا ہے اور ہماری انرجی کا لیول بہتر ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہنے کی پوزیشن میں ہوں گے, ہماری آؤٹ پٹ اچھی ہوگی. یہ بڑا کمرشل پریکٹیکل فائدہ ہے اس کا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہر کام کرنے کے لیے, چھوٹے سے بڑا جو بھی کام ہو, اس کے لیے ایک سرٹن کریج بھی چاہیے, اور خاص طور پہ جہاں کسی اپیرنٹ ایڈورسٹی کے اگینسٹ جانا ہو, کسی نون آڈ کے اگینسٹ جانا ہو, کسی جانی ہوئی آبسٹیکل کے اگینسٹ جانا ہو, تو کافی حوصلہ چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے. تو جب ہم پیسیمسٹک ویو سے شروع کرتے ہیں تو ہمارا حوصلہ تو پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے, تو لہٰذا ہماری کوشش بھی پھر نہیں ہوتی, یا ہوتی ہے تو بہت ہی ہاف ہارٹیڈ, بہت ہی انیفیکٹو, بڑی کمزور قسم کی ہوتی ہے, اور اس سے پھر کوئی چینج نہیں آتی. آن دی ادر ہینڈ اگر ہم آپٹیمسٹک ویو رکھیں اور چیزوں کے روشن پہلو پہ نظر رکھیں تو ہمارا حوصلہ بہتر رہتا ہے. مشکلات کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, ہم کوشش کریں گے اور کچھ نہ کچھ اس میں سے نکال لیں گے, بہتری آ جائے گی. اور ہم شارٹ کٹس پہ نہیں ڈھونڈتے, ہم پھر اس طرح کے راستے نہیں ڈھونڈتے جو بظاہر جو ٹھیک نہیں ہیں, جو ایتھیکلی مورلی ٹھیک نہیں ہیں, بلکہ ہم صحیح محنت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور صحیح سمت میں جانے کی کوشش کرتے ہیں, اور یقیناً اللہ کرتا ہے کہیں نہ کہیں بہتری ہوتی رہتی ہے اس سے. سو دوسرا نقصان یہ ہو رہا ہے اس کا پیسمزم کا اور ڈارک ویو کا, کہ ہمارا حوصلہ کم ہو گیا ہے اور ہم جلدی سے کسی نہ کسی شارٹ کٹ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ صحیح طریقے سے تو کام نہیں ہوگا, یہاں پہ تو بہرحال کچھ نہ کچھ اور ہی طریقہ چاہیے, تو ہم فوراً اس طریقے کی تلاش میں ہو جاتے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ اینڈ آئی ایگری کہ بہت ساری جگہوں پہ اسی طرح سے ہے غالباً, لیکن پھر بھی کئی ایسے کام بھی ہیں جہاں پہ ہم تھوڑا سا حوصلہ کر لیں, توقف کر لیں, تو اس کے بغیر بھی ہو جائیں گے. سو یہ دوسرا پوائنٹ ہے جو میں ریز کر رہا ہوں. تیسری بات جو ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہ بڑی لانگ لاسٹنگ ہے. بیسکلی وہ یہ ہے کہ جب ہم نگیٹو سوچوں کے ساتھ اور ڈارک پرسپیکٹو کے ساتھ اور پیسیمسٹک بیہیویئر کے ساتھ چلتے ہیں, تو ہم جہاں بیٹھیں گے, جہاں اٹھیں گے, جس سے بات کریں گے, جو ہمارے دوست ہیں, احباب ہیں, رشتہ دار ہیں, ہماری فیملی ہے, ہماری ورک پلیس ہے, ہم ہر جگہ پہ یہ نگیٹیوٹی پھیلاتے رہیں گے. اب چونکہ حالات اس طرح کے ہیں کہ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ کورس میں یہی باتیں کر رہے ہوں گے کہ ہاں بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں, ایسا ہی ہے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہ چونکہ بڑی کوئی پلیزنٹ گفتگو نہیں ہے, لہٰذا جلدی لوگ اس سے اکتا جائیں گے اور آپ سے کترانے لگیں گے اور آپ کے تعلقات خراب ہوں گے, آپ کا انٹریکشن خراب ہوگا, آپ کا ریلیشن شپ خراب ہوگا. یار یہ بندہ جب بھی آتا ہے یہی گفتگو کرتا ہے, بس ٹھیک ہے پتہ ہے ہمیں بھی, پھر اس کا کیا سارا وقت ایک ہی گفتگو نہیں کی جا سکتی. لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر آپ پازیٹیوٹی کے ساتھ چلیں اور ایک آپٹیمسٹک رویے اور ویو کے ساتھ چلیں, تو جہاں بھی آپ بیٹھیں گے کچھ اچھی بات کریں گے. وہ جو لوگ وہاں پہ آلریڈی کہیں پہ تھوڑے ڈاؤن ہیں, کہیں کسی پیسمزم میں گھرے ہوئے ہیں, ان کو بھی کچھ روشنی نظر آئے گی, کچھ امید نظر آئے گی, ان کے طبیعت پہ بھی کچھ بہتر اثرات مرتب ہوں گے. اینڈ دے ول سیک یو آؤٹ کہ یار یہ بندہ جب ملتا ہے اس سے مل کے اچھا لگتا ہے, اس کی بات اچھی ہوتی ہے, اس کا کام اچھا ہوتا ہے, جیسے بھی ہے, لیکن آپ کا انٹریکشن اور آپ کا ریلیشن شپ لانگ ٹرم میں بہت اچھا ہوگا. تو 3 چیزیں ہیں بنیادی طور پہ جو میں بڑی پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں, میں کوئی بڑا فلسافیکل گفتگو نہیں کر رہا ہوں, کہ یہ جو پیسمزم ہے اس کی وجہ سے ہماری انرجی سیپ ہو رہی ہے, ضائع ہو رہی ہے بہت سی. ہمارا حوصلہ چیزوں کو کرنے کا اور خاص طور پہ کچھ ایسی چیزیں کرنے کا جو واقعی کرنے کے قابل ہیں وہ ہمارا کم سے کم ہو رہا ہے, اور ہمارے ریلیشن شپس خراب ہو رہے ہیں, اور ہم نگیٹیوٹی ریسیو کر رہے ہیں, نگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں, اور ہم اس کو ملٹیپلائی کیے چلے جا رہے ہیں. میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپٹمزم کے بارے میں سوچئے. ہر چیز کے پہلو تو دونوں ہوتے ہیں, اور بہت کم ایسی سچویشنز ہیں کہ جہاں پہ سوائے نگیٹیوٹی کے کچھ نہیں ہو, جہاں پہ سوائے پیسمزم کے کچھ نہ ہو. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کوئی مختصر سا, چھوٹا سا, محدود سا کچھ پازیٹیو پہلو ہوتا ہے, اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے. جو پیسمزم ہے, جو نگیٹو پہلو ہے, اس کو ضرور نظر میں رکھیے. وہ تو چونکہ ہم آٹومیٹیکلی اس کو دیکھ لیتے ہیں بغیر کوشش کے, لیکن جو پازیٹیو ہے, جو آپٹیمسٹک ویو ہے, اس کو بھی سامنے رکھیے اور اس پہ بھی کچھ کام کرنے کی کوشش کیجیے, اور اس سے
پھر یہ کوشش کیجئے کہ آپ کی انرجی بہتر رہے، آپ کا حوصلہ بہتر رہے، اور پرٹیکولرلی آپ کے ریلیشن شپس بہتر رہیں۔ یہ ایکسرسائز ایک ایسی چیز ہے، یہ رویہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ اس کو کر کے دیکھیے، آپ کو بڑا فرق محسوس ہوگا۔ یعنی آپ کی اپنی آؤٹ پٹ انشاءاللہ بڑی بہتر ہو جائے گی، آپ کی اوور آل جو اچیومنٹ ہے، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اپنی ورک پلیس میں، اپنی پرسنل لائف میں، بہت اچھی ہو جائے گی، پہلے سے بہت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور آپ کے تعلقات اپنی فیملی میں، اپنے دوستوں میں، اپنے جاننے والوں میں بڑے اچھے خوشگوار ہو جائیں گے۔ دیکھیے میں بہت ایسے لوگوں کے ساتھ میرا واسطہ پڑتا ہے جو بڑے کلیئر کٹ ایک طرح سے ڈفرینشیٹڈ ہیں، یعنی ایک ہی کام کے لیے ایک صاحب شروع کرتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہے، یہ تو بڑا مشکل ہے، یا آپ نے کیسے سوچ لیا، یہ تو کبھی ہوا نہیں، یا آئندہ بھی نہیں ہو سکے گا، وغیرہ وغیرہ، ایک لمبی تقریر ہے، کام نہیں ہوگا۔ ایک دوسرے صاحب آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہاں دیکھتے ہیں، تھوڑے اس میں مشکلات تو لگتی ہیں، بٹ لیٹس ٹرائی، دیکھتے ہیں، کچھ کرتے ہیں اس کا، سوچتے ہیں کہ کیا اس کا بہتر حل ہو سکتا ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ شروع کر دیتے ہیں اور کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں، اور جو پہلے والے ہیں وہ کہیں نہیں پہنچتے۔ تو یہ بالکل پریکٹیکل گفتگو ہے۔ سو آئیے میں بھی اور آپ بھی، ہم دونوں اس کو شروع کریں اور اس کو جاری رکھیں، یعنی آپٹمزم کو ہم فروغ دیں، اور آپٹمزم پہ ہم یقین رکھیں اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں، اور پیسمزم خود بخود پروپورشنیٹلی کم ہوتا جائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب روشنی آتی ہے تو اندھیرا خود بخود وہاں سے سمٹنے لگتا ہے اور وہاں سے دور ہونے لگتا ہے۔ آج کی یہ بات میں اختر علی مان کے 3 شعروں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اختر علی مان انڈیا کے ایک شاعر تھے، بہت بڑا نام ان کا نہیں ہو پایا جیسے کچھ اور لوگوں کا ہے۔ ساحر لدھیانوی کے کنٹمپریری تھے، لیکن ساحر لدھیانوی جیسے مشہور نہیں ہوئے۔ شاعر بہت اچھے تھے، انقلابی شاعر تھے، لیفٹ لیننگ تھے، نہایت اینٹائی کیپٹلسٹ ان کا، جو ایک ٹپیکل جو لیفٹ کا معاملہ تھا وہ تھا ان کا۔ ساحر لدھیانوی نے بہت کمرشل کام کیا، بے شمار فلمی گیت لکھے۔ اختر علی مان نے چند ایک لکھے، کچھ ڈائلاگ لکھے فلموں کے، کچھ ایک آدھ کہانی بھی لکھی، لیکن بہت زیادہ کمرشل کام نہیں کیا۔ یعنی وہ اتنے ان کے اس سارے بیک گراؤنڈ کے باوجود ان کی ایک نظم ہے نگار گل، اس کے 3 آخری شعر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گزر گئی جو گزرنی تھی سخت جانوں پر، گزر گئی جو گزرنی تھی سخت جانوں پر، پھر آج تیری جفاؤں کا کیا شمار کریں، نگار گل یہ تقاضا مگر وفا کا ہے، نگار گل یہ تقاضا مگر وفا کا ہے، کہ پھر بھی ہم تیرے وعدوں پہ اعتبار کریں، اور جبیں سے دھو کے ہر ایک نقش نامرادی کا، نگار گل تیرے جلووں کا انتظار کریں۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔